पोइट्री तो जो मेरा एक पसंदीदा है कि शायरी दिल की ज़ुबान होती है, जैसे लफ्ज़ों में बयां होती है। टूट जाते हैं बहुत लोग इसमें, हर किसी से ये कहाँ होती है। एक और शेर है कि अपने मयार को रखना थोड़ा बुलंद होगी, वरना ये लोग तमाशा तेरा बना देंगे। लफ्ज़ खुद ही फिसल जाते हैं जब मेरे दिल से निकल जाते हैं। हम भी सूरज की मानिंद है रूमी, रात होती है तो अंधेरे में छुप जाते हैं। रुमाना सरदार नाम है मेरा, हाउस वाइफ हूँ और 2005 का इलेक्शन भी जीती हूँ ANP का। असल में लोग अपने नाम को इतना यूज़ नहीं करते। मेरा रुमाना नाम, मेरे पेपरों में मेरे माँ बाप ने मेरा रुमाना नाम रखा है, लेकिन मैंने अपने नाम को ही अपना तखल्लुस बनाया, क्योंकि रूमी मेरे घर का मेरा निक नेम रूमी है। तो बजाय इसके कि मैं अपने नाम के साथ किसी और का तखल्लुस या किसी और लफ्ज़ को यूज़ करती, तो मैं रूमी अपने लफ्ज़ को ही, अपने नाम को ही मैं यूज़ करती हूँ। ये तो बहुत पुरानी बात है, मेरे ख्याल 76-77 की बात है। हम जब कराची में थे तो आगा जी मेरे लिखते थे भोपाल में, उन्होंने कोई 20 साल वहाँ पे शायरी की थी हिंदी ज़ुबान में, लेकिन ये बकौल मैंने अपने अब्बू के सुना था, क्योंकि उस वक्त ख़ुद भी मैं बहुत छोटी थी और इतना मतलब सेंस नहीं था कि शायरी क्या होती है, गज़ल क्या होती है, कता किसे बोलते हैं, शेर क्या होता है। लेकिन लिखने का बस एक जुनून था, बस एक शौक़ था। तो उसमें यह था कि बस उल्टी सीधी अपनी तरफ से पोएम्स और उल्टी सीधी चीज़ें लिख के, और अखबार जहाँ का एक था बच्चों की दुनिया, एक सफ़ा उसका होता था, तो उस पेज के लिए बस मैं अपनी ये लिख के और लेटर बॉक्स में डालना। लेकिन फिर जैसे जैसे बड़ी होती गई, शऊर आता गया, तो जो ये शौक़ है ये पुख्तगी इख्तियार करता गया। फिर इस दौरान माशाल्लाह पढ़ाई भी जारी रखी, बच्चे भी हो गए, लेकिन ना बच्चों की तालीम में कोई फ़र्क आया, ना मेरे घर के किसी उसमें फ़र्क आया। मतलब मैंने हर एक चीज़ को मेंटेन रखा हुआ है, क्योंकि मेरी आदत ऐसी है कि मैं कहती हूँ बस मेरी हर एक चीज़ परफेक्ट हो। क्योंकि इंसान ये जो कुछ करता है वो अपने ज़ात के लिए करता है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं करता। लिखे हुए को तो मेरे ख्याल के 25-30 साल से ज़्यादा ही हो गए होंगे, इससे ज़्यादा ही हो गए होंगे। और मैंने 36 नावल लिखे हैं, जिसमें छोटे बड़े अफसाने सब कुछ मिला के। लेकिन उसके लिए ये था कि वो उस वक्त शायरी की तरफ इतना रुझान नहीं था, थोड़ा सा लिखने की तरफ मैं आ गई थी। लेकिन जब मैंने देखा कि यार ये मुझे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे ना कोई पब्लिशर मिल रहा है, ना मुझे कोई सपोर्ट कर रहा है, तो वो मैंने वहीं पे स्टॉप कर दिया। मेरे जो नावल हैं वो भी मतलब कुछ ओरिजिनली, मतलब अपने सही तरह के जो स्टोरीज़ होती हैं लोगों की, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसका, मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, यानी रियल स्टोरीज़ हैं, लेकिन उसको मैंने वो ड्रामे की है, वो कहानी की शक्ल दे दी है। पोइट्री का तो कोई शुमार ही नहीं है। मेरी यूट्यूब पे भी एक मेरी वीडियो चली थी, मेरे ख्याल 2,13,000 के 14,000 शेर मैंने लिखे, जिसमें गज़ल, कता, और मुहर्रम में भी मैं मरसिए नोहे लिखती हूँ। वो भी मैंने 2017 के 18 से लिखना शुरू किया। वो भी मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि जब तुम इतना हर एक इवेंट पर लिख सकती हो, तो इनके लिए क्यों नहीं लिखती हो। तो मैं अव्वल तो ख़ुद को इस काबिल नहीं समझती कि मैं उन हस्तियों के लिए लिखूं, क्योंकि उन लोगों के लिए लिखना मैं नहीं बता सकती कि क्या इंसान की फीलिंग्स होती हैं, क्योंकि मैंने वो चीज़ें नहीं देखी, मैं वहाँ नहीं गई, मुझे करबला के बारे में कुछ इतना इल्म नहीं है। लेकिन मैंने बड़ी जान मारी, मैंने वीडियोस वो अपनी बनाती हूँ। मैं 10 दिन सिर्फ मरसिया नोहे मनकबत की वीडियोस बना के फेसबुक पे और हर जगह वही पोस्ट करती हूँ। कोई शायरी में 10 दिन नहीं करती। बुक पब्लिश इसलिए नहीं हुई कि मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। ये जब केबल नहीं था, जब PTV था, ये सारा कुछ, तो मैंने एक कहानी लिखी थी, वो मेरे पास ओरिजिनल उसका पड़ा हुआ है, मास्टर जो मैंने लिखा हुआ है। और हमारे ही पाकिस्तान के हैं सैयद नूर, जो प्रोड्यूसर भी है, उनकी बीवी रुखसाना नूर ने मेरी ही कहानी को अपने नाम से करके वो पंजाबी की फ़िल्म बना दी थी। तो मैंने इस तरह के बड़े धोखे खाए हैं। मैंने इस तरह के भी धोखे खाए हैं कि लोग मेरे नाम की शायरी को अपने नाम के साथ फेसबुक पर भी देते हैं और इस तरह भी देते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इंसान जब धोखे खाता है ना, तो थोड़ा सा संभल जाता है। और अगर किताब छपे ना छपे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं देखें ऐसे अपनी डायरियों में
اپنا سارا کلام جو بھی میں لکھتی ہوں میں سیو کر لیتی ہوں, میں اسی پہ خوش ہو جاتی ہوں کہ میں نے جو کچھ لکھا محفوظ کیا. دیکھیں میری جو بنیاد ہے نا وہ ہے فیس بک سے, کیونکہ فیس بک پہ ہو گئے مجھے 10 سال لکھتے ہوئے, اور 10 سالوں میں نے کوئی 14 کے 16 پیجوں پہ میں لکھتی ہوں. سب جگہ پہ ایک ہی اپنی پوسٹ لکھ کے ہر جگہ پہ شیئر کر لیتی ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ جو بعض لوگ ایسے ہیں جو میری ایج کے ہوں گے یا مجھ سے بڑے ہوں گے, وہ تھوڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, وہ ذوق رکھتے ہیں شاعری کا. لیکن ہمارے جو نیو جنریشن ہے ان کو اس چیزوں کا اتنا شوق نہیں ہے. وہ زیادہ تر وہ ناچ گانا, ان کو اس قسم کی چیزیں پسند ہیں. اور آپ اگر سوچیں تو ناچ گانا تو ہمارے مذہب میں بھی نہیں ہے. ہمارے تو بڑوں نے بھی ہمیں طریقہ, تہذیب اور تمیز ہی سکھائی ہے. دیکھیں ہر ایک زبان کی اپنی, لیکن اردو ہماری قومی زبان ہے. تو میرا مقصد یہی ہے کہ اردو زندہ رہے. ہند کو پشتو جو ہے وہ بھی ہے, ہر زبان اپنی جگہ پہ ہے. بالکل پشتو ہمارے یہاں پشاور میں بولی جاتی ہے, ہند کو زبان بھی بولی جاتی ہے, لیکن اردو جو ہے اس کو زندہ رکھنا ہے. کیونکہ کہیں ایسے میں نے ادھر ادھر مشاعروں میں سنا ہے کہ مشاعروں میں ہند کو زبان میں شاعری ہوتی ہے, لیکن مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں بھی تو مجھے آج کل کے زمانے کی کوئی شاعرہ نظر نہیں آتی پشاور میں جو اردو میں شاعری کرے. اگر آپ کے نالج میں ہے تو مجھے ضرور بتائیے, لیکن جتنا میں نے سرچ کیا ہے پشاور میں میرے بغیر کوئی نہیں ہے. اور دوسرا یہ میں ضرور, اگر آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹی سی بات اور بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ پشاور کی مٹی بڑی زرخیز ہے. یہاں سے بہت بڑے بڑے سٹار نکلے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اگر میری طرح ایک ادنا, جو میں خود کو کچھ سمجھتی بھی نہیں ہوں, کیونکہ میرے ابو کہتے تھے ہمیشہ کہ بیٹے خود سے نیچے دیکھنا, خود سے اوپر نہ دیکھنا, اور اللہ کا شکر ہے میں اسی چیز کو اپنے ذہن میں رکھ کے اسی پہ چل رہی ہوں. تو بس پنجابی بھی میں نے کی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے سارا کہ بیسکلی ہم گھر میں پرشین بولتے ہیں, پشتو بھی یہاں بولی جاتی ہے, پنجابی بھی بولتی ہوں کیونکہ داد کے سارے لاہور میں ہیں, اردو بھی بولتی ہوں کیونکہ اردو بہت زیادہ پرفیکٹ اردو میری کراچی سے پیدا ہوئی, اور آپس میں ہم بہن بھائی بھی اردو میں ہی زیادہ تر بات کرتے ہیں. فارسی اور پشتو میں اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے گھر میں, کیونکہ مادری زبان یہی ہے ہماری, لیکن ایک تلفظ جو ہوتا ہے نا اردو میں جو انسان صحیح طرح اپنی بات بیان کر سکتا ہے, تو میرا خیال اردو بیسٹ ہے. اور میں نے کئی دفعہ کوشش کی پنجابی کی, لیکن وہ کہتے ہیں نا وہ تلفظ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتا ہے. یہ بات کر سکتی ہوں, میرے اس کے چچا کے بیٹے ہیں, تو انہوں نے ایک دفعہ, وہ بھی ان کا بھی یہ تھوڑا یہ میڈیا سے ہی تعلق ہے, اسلام آباد میں ہوتے ہیں, تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ چچی جب تک آپ اپنے ذہن میں ایک آئیڈیل نہیں بناتی انسان نہیں لکھ سکتا. اب دیکھیں اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ میرے بچے ہیں, میرا گھر ہے, میرے ہسبینڈ ہیں, مجھے کس چیز کی کمی ہے. میں نے اپنے گھر میں ہی اپنے سارے شوق پورے کیے ہیں اور پالے ہوئے اپنے شوق. لیکن میں نے ایسے ہی ایک غزل لکھی تھی کہ بس اسی شوق میں لکھتے ہی رہے, جا بجا تو مجھے پڑھتا ہوگا, ہم نے لکھنے میں عمر گزاری ہے, کیا خبر تو کبھی سوچتا ہوگا, آندھیاں ہوں یا پھر بہاریں ہوں وہ تو ہر بات پہ لکھتا ہوگا, اب محبت کی بات رہنے دوں, کیا خبر وہ مجھ سے کرتا ہوگا. مطلب میں نے ہر ایک چیز میں ضرور کوشش کی اس کو لکھنے کی, اور نہیں بنی, کیونکہ میرے نزدیک پیسہ اتنی ویلیو نہیں رکھتا. کیونکہ یہی سوال ایک اور فرینڈ نے بھی کیا تھا کہ دولت, شہرت اور عزت, اس میں سے آپ کس کو نمبر 1 پہ رکھیں گی؟ سب سے پہلے عزت, پھر شہرت. دولت اللہ میاں دے دیں گے, اور الحمدللہ بچے ہیں, گھر ہے, اور کس طرح کی دولت چاہیے. بلکہ 2 مہینے پہلے میں نے اسنیک ویڈیو پہ میری بیٹی نے میری آئی ڈی بنائی تھی, تو وہ کہتی تھی کہ ممی یہاں پہ سیلری بھی ملتی ہے, تو میں ہنس رہی تھی. میں نے کہا ہاں یہ میرے وہ ہے. دیکھیں پوئٹری تو میں نے کافی عرصے سے سٹارٹ کی تھی, تو سچ کہوں تو اتنا اپریشیٹ کسی نے نہیں کیا, اور ہمیشہ میں نے طنز لوگوں کے سنے, اپنی فیملی کے بھی جن کو شاعری پسند نہیں ہے, تو میں نے پھر بھی کسی کی پرواہ نہیں کی. میں نے ہمیشہ اپنے دل کی سنی ہے. جب مجھے پتہ ہے کہ میں فیئر بندہ ہوں, فیئر کام کر رہی ہوں,
بھئی آپ لوگ جو گانے ناچ وغیرہ یہ جو دیکھتے ہیں، قوالیاں سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، تو اس کو بھی تو لکھنے والے ہماری طرح ہی کوئی بندے ہیں نا. یہ اوپر سے تو اللہ میاں نے نہیں بھیج دی ایک دم کہ آپ لوگ یہ سنیں یا یہ سنیں. تو تنقید تو ہر جگہ پہ ہوئی ہے، لیکن اپریشیٹ مجھے اس وقت بہت پراؤڈ فیل ہوا کہ میں نے کہا ہاں اب میں کچھ کر کے دکھاؤں گی ان لوگوں کو. پھر میں زیادہ اپنے لائف میں سیریس ہو گئی لکھنے میں. کہ اے پی ایس اسکول کا جو واقعہ ہوا تھا، مجھے 2 گھنٹے پہلے ہمارے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ آنٹی آپ کو ہم نے وہاں پہ انوائٹ کیا ہوا ہے اور آپ نے وہاں پہ جا کے اپنی شاعری سنانی ہے، ان بچوں کے لیے آپ نے لکھنا ہے. آپ تصور بھی نہیں کر سکتی ہیں کہ نشتر حال میں جب میں گئی تو کم از کم کوئی 1200 لوگ ہوں گے. بچے اپنے وہ ٹیبلو، ان شہیدوں کے جو ٹیبلو وغیرہ تھے وہ بنا کے پیش کر رہے تھے. لیکن وہ جو ایک میں نے عام سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا تھا، کیونکہ ایک وہ سین اس قسم کا تھا کہ آپ نے جا کے وہاں تعزیت کرنی ہے، جہاں پہ اتنے ماؤں کے بچے ان کے لخت جگر ان سے جدا ہو گئے ہوں، وہاں پہ انسان کو کیا خود کو دکھانا. آپ یقین کریں گی جب میں اسٹیج پہ اپنی شاعری کر کے نیچے اتری، فرنٹ رو میں جتنے بھی شہیدوں کے والدین جو بھی تھے سب اس طرح میرے پاس آئے اور میرے ساتھ اس طرح گلے مل کے روئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. وہ میری پہلی ویڈیو تھی جو میں نے اپنے فیس بک پہ رومانہ سردار شاعری پہ اپنے پیج پہ دی تھی، کیونکہ میں کافی ایموشنل ہو گئی تھی اور میں کافی جذباتی قسم کی ہوں، کافی ایموشنل ہوں. جلدی غصہ بھی آ جاتا ہے غلط بات پہ، اور بڑا ڈیپ ہو کے لکھتی بھی ہوں، کیونکہ جو لکھنے والے ہوتے ہیں وہ بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے بیہیویئر کو دیکھتے ہیں. اور مجھے تو لوگوں نے شاعر بنا دیا ہے، میں تو شاعر نہیں تھی، مجھے تو لوگوں کے بیہیویئر نے شاعر بنا دیا کہ لوگ منہ پہ کیا ہوتے ہیں پیچھے کیا ہوتے ہیں. تو بڑا سیکھا میں نے زندگی میں بہت سیکھا اور ان لوگوں سے سیکھا، بلکہ ہنسی بھی آتی ہے اور ان لوگوں کی شکر گزار بھی ہوں جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا. لیکن مجھے جو بنانے میں، رومی کو بنانے میں جو کام کیا ہے وہ میرے فیس بک کے لوگوں نے کیا ہے. میرے جو دوست ہیں انہوں نے بہت سپورٹ کیا مجھے، بلکہ جگہ جگہ وہ میری ویڈیوز یوٹیوب پہ ہر جگہ پہ وہ وائرل کر رہے ہیں. اسنیک ویڈیو پہ بھی مجھے بہت انہوں نے وائرل کیا ہوا ہے. تو عزت اللہ دیتا ہے، انسان کو کچھ نہیں دیتا. ہم نے عادت بھی بنا لی ہے یاد کرنے کی، ہم نے عادت بھی بنا لی ہے